چیز گرائی جائے تو اس کے زمین پر گرنے کی رفتار ہونی چاہیے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ. گولی کی رفتار ہوتی ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ. 558 کلومیٹر کی رفتار سے اگر بارش برستی تو نہ کوئی گھر سلامت، نہ کوئی سر سلامت، نہ کوئی پہاڑ سلامت، اور نہ کوئی سڑک سلامت، نہ کوئی فیکٹری سلامت، اور نہ کوئی بنگلہ سلامت. 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کا مطلب تھا کہ گولیوں کی برسات، گولیوں کی بوچھاڑ. گنجے تو چند بارش کے قدروں میں مرے پڑے ہوتے، بال والوں کے بال بھی اڑ جاتے تو سڑکوں میں گول ہوتے، اور یہ بڑے بڑے ڈائس اور ممبر یہ زیر و زبر ہوتے. کون بیٹھا ہوا ہے جو اس کو کہتا ہے ہٹاؤ ہٹاؤ، اسپیڈ بریکر بناتا ہے، ٹھک 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 ٹھک، بارش کا پانی یوں ٹکرایا یوں ٹکرایا یوں ٹکرایا یوں ٹکرایا، اس کی رفتار کو بریک لگاتے 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 جب وہ حضروں کے بندے کے سر پہ گرتی ہے، دھرتی پہ گرتی ہے، چھت پہ گرتی ہے، اور وہ ممبر پر گرتی ہے، مسجد پر گرتی ہے، تو 550 کلومیٹر کی رفتار ہوا میں جذب ہو چکی ہوتی ہے. اس کے زمین پر آنے کی رفتار صرف 7-8 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء. اب اس آیت کو سنو. انا سببنا الماء صبا. تیرے رب نے پانی کو انوکھے انداز میں برسایا. ہے کوئی ایسے برسا سکے 550 کلومیٹر ہوا میں گم کر دے، 7-8 کلومیٹر کی رفتار سے برسائے. ثم شققنا الارض شقا. پھر اسے نے زمین کو پھاڑا. فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. یہ علم اللہ نے دیا ہے کائنات کے انسانوں. بچھی زمین پہ غور کرو، بلند آسمان پہ غور کرو، تاروں بھری رات پہ غور کرو. پکار اٹھو گے ربنا ما خلقت هذا باطلا. چاند کا حسن دیکھو، سورج کی آگ دیکھو، مشرق کی سفیدی دیکھو، مغرب کی لالی دیکھو، شام کو پرندوں کی ڈاریں دیکھو، کوئل کا نغمہ سنو، بلبل کا گیت سنو، چڑیا کی چہک سنو، سانپ کی پھنکار سنو، عقاب کی بلند اڑان دیکھو، کرکس کی بلند اڑان دیکھو، پتنگے اور پروانے کو اڑتا دیکھو، تتلی کو پکڑ کر اس کے پر پہ چھپا ہوا پرنٹ دیکھو، ناشتے مور کا نخرہ دیکھو، حسین سینہ دیکھو، اس کے پروں پر پرنٹ دیکھو، اور سمندر کی تہ میں اتر کر حسین و جمیل مچھلیوں کو دیکھو، گلاب کو دیکھو کیسے سرخ جوڑے میں، چمیلی کو دیکھو کیسی سفید پوشاک میں، اس کی مہک دیکھ، اس کی مہک دیکھ، آم کی مٹھاس دیکھ، کریلے کی کڑواہٹ دیکھ، کیلے کا تہ بتہ لگنا دیکھ، ناریل کا بلند درخت پہ لگنا دیکھ، اس میں پانی کا بھرنا دیکھ، دودھ کا دہی میں بدلنا دیکھ، دہی کا مکھن میں بدلنا دیکھ، مکھن کا گھی میں بدلنا دیکھ. یہ سارے نظام دیکھ. آسمان سے برستی بارش دیکھ، پہاڑوں پہ برف کو گرتا دیکھ، سورج سے اسے پگھلتا دیکھ، پھر ندی اور نالوں کی شکل میں اسے چلتا دیکھ، چشموں کے جھرنے دیکھ، ان کا ابلنا دیکھ، ان کا گرنا دیکھ، پانیوں کی آبشاریں دیکھ، پانی کی روانی دیکھ، ہواؤں کی چولانی دیکھ، پہاڑوں کی سختی دیکھ، زمین کی کثافت کو دیکھ، ہوا کی لطافت کو دیکھ، اپنی آنکھوں کے بلب دیکھ. 26 کروڑ جل بجھ رہے ہیں. اپنے کانوں کو ٹیلی فون دیکھ، 1 لاکھ اس کان میں، 1 لاکھ اس کان میں جو فوراً میری بات آپ کو سنا رہے ہیں. اپنے دل کی دھڑکن دیکھ، اپنے زبان کا بول دیکھ، اپنے جگر گردے کا نظام دیکھ، سر سے لے کر پاؤں تک رب کی کاریگری دیکھ، اور قدرت دیکھ، اور تخلیق دیکھ. یہ سب کچھ دیکھ اب تجھے اللہ کا یقین نہیں آیا کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. تو مجھے کیوں بنایا، کیوں بنایا؟ ناچنے، گانے، کمانے، کھانے، کیوں بنایا، کیوں بنایا؟ کس لیے؟ یہاں بھی آ کر انسانی علم چپ ہو جاتا ہے، انسانی علم چپ ہو جاتا ہے. ہے یہاں بھی میرا اللہ ہی بولا، او میرے بندے بنایا تو تجھے اپنے لیے تھا، اور تو اپنا ہی پجاری بن بیٹھا. آج ایک بڑے زمانے کے بعد حدیث سے آتا ہے انی والجن والانس فی نبأ عظیم. وہ دیکھو یہ جن اور انسان میرے ساتھ کیا کرتے ہیں، دیکھو یہ کیا کرتے ہیں. اخلق و یعبد غیری. پیدا میں نے کیا اور میری ماننے کی بجائے اوروں کی مانتے. پیدا میں نے کیا اور مانتے کسی اور کی ہیں. ارزق ویشکر سوائی. رزق میں دیتا ہوں، شکر کسی اور کا ادا کرتے. اخلقهم فی مضاجعهم كأنهم لم يعصونی. بیٹریاں خیری الی العباد ناصر وشرهم الی ساعد.
میری رحمتیں ان پہ روز اترتی ہیں، ان کے کالی رات کی طرح کالے گناہ روز میں دیکھتا ہوں، سارا دن میری نافرمانی کر کے کبھی گانے سن، کبھی کسی کی بیٹی کو دیکھ، کبھی ناچ، کبھی گانا، کبھی سود، کبھی جھوٹ، کبھی زنا، کبھی جوا، کبھی شراب، کبھی دھوکہ، کبھی فریب، کبھی کچھ، کبھی ماں کو، کبھی باپ کو، کبھی بھائی کو، کبھی کس سے لڑ، جو بات آتی ہے سارے دن کے گناہ دے کر اکلہم فی مضاجعہم، میں اس کو چھپ کر کے آرام کی نیند سلا دیتا ہوں، کأنہم لم یعصونی، جیسے سارا دن میرا کوئی ایک نافرمانی کا کام بھی نہ کیا ہو۔ اور جب دن چڑھتا ہے تو اسے اٹھا دیتا ہوں، جب رات آتی ہے اسے سلا دیتا ہوں، اور ایسے سلاتا ہوں جیسے کوئی ایک بھی نافرمانی نہ کی ہو، حالانکہ دھرتی پکار اٹھی، فضائیں رو پڑی، پہاڑ پھٹ پڑے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو ان کو پکڑنا کیوں نہیں، تو ان کو مارتا کیوں نہیں، تو ان پہ گرفت کیوں نہیں کرتا، یا اللہ زمین کہتی اجازت دے میں پھٹ جاؤں، فرشتے کہتے ہیں اجازت دے ہم اتر جائیں، پانی کہتا ہے اجازت دے ہم چڑھ جائیں، میرا اللہ کہتا ہے جب کرو میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ کبھی تو توبہ کرے گا، کبھی تو توبہ کرے گا، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ الملک القدوس ہے، وہ اللہ ہے، وہ السلام المومن ہے، وہی اللہ اللہ ہے، وہی اللہ اللہ العزیز الجبار ہے، المتکبر ہے، وہ اللہ الخالق الباری ہے، وہی اللہ المصور الغفار ہے، وہی اللہ الوہاب ہے، وہی اللہ رزاق الفتاح ہے، وہی اللہ الوہاب ہے، وہی اللہ مالک ملیک مقتدر ہے، وہی اللہ حلیم غفور شکور ہے، وہی اللہ حسیب جلیل علی کبیر ہے، وہی اللہ مجیب باعث شہید الحق ہے، وہی اللہ وکیل قوی متین ہے، وہی اللہ حمید محصی مبدی ہے، وہی اللہ محیی الممیت ہے، وہی اللہ واجد اور ماجد ہے، وہی اللہ واحد اور احد ہے، وہی اللہ صمد اور قادر ہے، وہی اللہ مقتدر مقدم ہے، وہی اللہ مؤخر، وہ اللہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہی میرا اللہ ہے، وہ باطن، وہ والی، وہ متعال، وہ بر، وہ تواب، وہ منتقم، وہ عفو الرؤوف، وہ مالک الملک، وہ ذو الجلال والاکرام، المقسط الجامع الغنی المغنی، المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالہ، صفات کا مالک وحدہ لا شریک، ذات میں اکیلا، صفات میں اکیلا، قدرت میں اکیلا، شہنشاہی میں اکیلا، ملک میں اکیلا، جبروت میں اکیلا، حیبت میں اکیلا، علم میں لا محدود، قدرت میں لا محدود، خزانوں میں لا محدود، سلطانی میں لا محدود، کبریائی میں لا محدود، عطا میں لا محدود، رحمت میں لا محدود، دینے میں لا محدود، پکڑ میں لا محدود، عطا میں لا محدود، اور دینے پہ آئے اپنے خزانوں کے دروازے کھولے سارا جگ لے جائے، اس کے خزانوں میں قطرے کے برابر کمی نہ ہوئے، پکڑنے پہ آئے تو ان بطش ربک لشدید فیومئذ لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد، وہ پکڑے تو کوئی چھڑائے نہیں، وہ چھڑائے تو کوئی پکڑے نہیں، وہ دے دے تو کوئی لے نہ سکے، وہ لے لے تو کوئی دے نہ سکے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده ان يمسسك الله بضر فلا کاشف له الا هو من يردك بخير فلا راد لفضله۔ میرے بھائیو یہ اللہ خالق، یہ اللہ خالق، یہ اللہ جو چاند کی کرنوں سے پیغام دیتا ہے ہوں، جو سورج کی شون سے پیغام دیتا ہے ہوں، جو چاند جو تاروں کی جھلملاہٹ میں پیغام پہنچاتا ہے میں ہوں، جو بلند بالا برف پوش چوٹیوں کے بلند چوٹیوں کے ذریعے سے پیغام سناتا ہے تیرا رب ہے، جو کھلے پھولوں کے ذریعے سے پیغام پہنچاتا ہے، چلتی ندیوں کے ذریعے سے، اٹھتے بادلوں کے ذریعے سے، گھومتی ہواؤں کے ذریعے سے، ماں کی چھاتی سے دودھ کے چشموں کے ابلنوں کے ذریعے سے، بحر و بر کی حکومت کے ذریعے سے، جو کہتا ہے ہوں اے حضرو والو میں ہوں، میری مان لو، میری مان لو، میں اللہ تمہارا رب، تمہارا خالق، تمہاری ماں ایسی شفیق نہیں جیسے رب شفیق ہے۔ تو میرے بھائیوں کائنات کو سوال کا جواب نہ ملا، ہمیں جواب ملا کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ او بھائیو کیوں پیدا کیا؟ کہ میری پوجا کر لو، وہ مجھے راضی کر لو، وہ مجھے اپنا بنا لو۔ یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبا، اور میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں، تجھے میری قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ ایسا بادشاہ کوئی دنیا میں پاؤ گے
جو رعایا کے پیچھے پیچھے پھرے اور ان سے محبت کرے اور ان کی خبرگیری کرے، رات کو بھی جاگے، دن کو بھی جاگے، صبح بھی جاگے، شام بھی جاگے، اکیلا آئے تو سنے، 10 آئے تو سنے، 100 آئے تو سنے، 1000 آئے تو سنے، کروڑ آئے تو سنے، ہر زبان والے آئے تو سنے۔ ہے کوئی ہے؟ نہیں، وہی اللہ۔ لو ان اولکم آخرکم انسکم جنکم حیکم میتکم رطبکم یابسکم صغیرکم کبیرکم ذکرکم انثاکم۔ میرے بندو، جن و انس، انسان کٹھے ہو جاؤ، جنات کٹھے ہو جاؤ، چھوٹے بھی آ جاؤ، بڑے بھی آ جاؤ، مرد بھی آ جاؤ، عورت بھی آ جاؤ، خشک بھی آ جاؤ، تر بھی آ جاؤ، بوڑھے بھی آ جاؤ، جوان بھی آ جاؤ، پچھلے بھی آ جاؤ، اگلے بھی آ جاؤ، 12 قسمیں آ جاؤ، کھڑے ہو گئے، بولو، باری باری بولنا شروع کیا تو میری باری تو 1,00,000 سال کے بعد آئے گی۔ نہیں میرے بندو، کٹھے بولو۔ یا اللہ تیری زبان تو عربی، تو میں تو پنجابی میں بولوں گا۔ کہ بول میرا بندہ، ہندی بول، سندھی بول، فرانسیسی بول، سنسکرت بول، اردو بول، انگریزی بول، عربی بول، فارسی بول، پنجابی بول، بلوچی بول، بروہی بول، پٹھانی بول، ہر زبان میں بول، اکٹھے بولو، مرد بھی، عورت بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، جن بھی، انسان بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، عورتیں بھی، گونگے بھی بولو، اپنے اشاروں سے بولو۔ تیرا رب کیسا رب ہے؟ کھرب انسان جنات اکٹھے بولیں گے، اللہ سب کی الگ الگ سن کے سمجھ جائے گا اور سب کا چاہا سب کو دے جائے گا، اور اس کے خزانوں میں قطرے کے برابر کمی نہ آئے گی۔ اس اللہ کی پوجا کر لو۔ تبلیغ کا کام کوئی جماعت نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی مسلک نہیں، تبلیغ کا کام اللہ سے صلح کرنے کا کام ہے۔ بھائیو آ جاؤ، مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، عرصہ ہی گزرا اللہ سے یاری لگائے ہوئے۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا۔ ارے ظالم تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے بھول گیا ہے میرا رب مجھے نہیں بھولا۔ ماں باپ اولاد کو نہیں بھولا کرتے، ہمیشہ اولادیں ماں باپ کو بھولا کرتی ہیں۔ ماں باپ نہیں دھکے دیا کرتے، اولادیں ہی ماں باپ کو دھکے دیا کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے رب کی قسم، میرا اللہ میری ماں سے کروڑوں گنا زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ میری ماں مجھے کیا پیار دے گی جو میرا اللہ مجھے پیار دیتا ہے؟ میرا باپ میرے اوپر کیا سایہ کرے گا جو میرا اللہ مجھ پہ سایہ کرتا ہے؟ او میرے بھائیوں، ایسے رب کے ہم گناہگار ہو گئے، ایسے رب کے نافرمان ہو گئے، جس نے دیکھا نظریں آوارہ ہو گئی پھر بھی چمکنے کا حکم دیتا رہا، جس نے دیکھا کان گانے سننے کے عادی ہو گئے وہ پھر بھی سننے کا گانوں کو حکم دیتا رہا، جس نے دیکھا زبان گالی کی عادی ہو گئی وہ پھر بھی بولنے کا حکم دیتا رہا، جس نے دیکھا کہ نوجوان آوارہ ہو گئے اس نے پھر بھی جوانی کے اوپر فالج نہ گرایا اور کوڑ نہ گرایا اور طاقت کو سلب نہ کیا، اس نے دیکھا ہاتھ ظالم ہو چکے ہیں اور اس نے ہاتھوں کو کاٹا نہیں، اس نے دیکھا پاؤں عیاشی کو جا رہے ہیں اور اس نے کبھی پاؤں توڑے نہیں، اس نے دیکھا محفل موسیقی ہے اس نے زمین کو پھٹنے دیا۔ ہائے میں کیسے بتاؤں، کیا بتاؤں؟ جب ایک عورت گھنگرو باندھ کے سٹیج پر آتی ہے اور وہ چھن سے اپنے پاؤں کو ہلاتی ہے تو اگر یہ جہان جزا سزا کا ہوتا اسی وقت زمین پھٹ جاتی، گانے والے بھی دھنستے، سننے والے بھی دھنستے، یہ بینڈ باجے والے بھی دھنستے اور یہ ساؤنڈ والے بھی اسی میں دھنستے اور یہ زمین برابر ہو جاتی۔ پر میرا اللہ ہے کہتا اچھا کوئی نہیں میرا بندہ، کل تو توبہ کر لے ہم انتظار میں ہے، تو پرسوں توبہ کر ہم انتظار میں ہے، تو جوانی ڈھل گئی آج توبہ کر ہم انتظار میں ہے، تو بوڑھا ہو گیا تو توبہ کر ہم انتظار میں ہے، تیرے دانت ٹوٹے میں نے در نہ بند کیا، تیرے کان بند ہوئے میں نے در نہ بند کیا، تیری آنکھوں نے تیرا ساتھ چھوڑا میں نے در نہ بند کیا، تیری اولاد تیری موت کی دعائیں مانگنے لگی، بڈھا مر جائے سر سے اترے، پر میں اس وقت بھی تیرے انتظار میں رہا، کبھی تو توبہ کرے گا، کبھی تو توبہ کرے گا۔ جوانی ڈھل گئی صحیح، چلو بڑھاپا صحیح، بڑھاپا ڈھل گیا چلو معذوری صحیح، ارے تو معذوری میں بھی کہہ دیتا نا یا اللہ میری توبہ، تو میں تجھے بے قرار ماں کی طرح آگے بڑھ کے گلے سے لگا لیتا، تجھے سینے سے چمٹا لیتا۔ آئے ہائے وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ لاؤ میرے جیسا کوئی قدردان، لاؤ میرے جیسا کوئی قدردان۔ باپ بیٹے میں لڑائی، باپ بیٹے میں لڑائی، ماں بیٹے میں لڑائی، جننے والی ماں بھی ایک دن تنگ آ کے کہتی ہے دفع ہو جا، نظروں سے دور ہو جا۔
پشت سے نکلا ہوا نطفہ ہے باپ کی، باپ کہتا ہے نکل جا میرے گھر سے نکل جا۔ ہاں جہاں آخر جذبات ٹکراتے ہیں وہاں ہر کوئی پھر اپنی ذات کی پوجا کرتا ہے۔ ایک میرا اللہ ہی تو ہے، ایک میرا اللہ ہی تو ہے جو آخری دم تک انتظار کرتا ہے، آجا 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 پناہ میرے دامن میں ملے گی، جاؤ تیرے رسے لمبے ہیں، کبھی تو لوٹ آ، کبھی تو لوٹ آ، کبھی تو لوٹ آ۔ کہیں چین نہ ملے گا، کہیں امن نہ ملے گا، کہیں سکون نہ ملے گا سوائے اللہ کی یاد کے، اللہ کی محبت کے، اللہ کے تعلق کے، اس کے در پہ جھک جانے کے سوا۔ مجھے میرے رب کی قسم، جاؤ موسیقی کی دنیا میں ڈوب کے دیکھو۔ ارے دنیا سب سے بڑا پاکستان کا گلوکار جنید جمشید جب اپنے گانے کے عروج پر تھا 1997 میں مجھے ملا، مجھ سے کہنے لگا ایک نوجوان جن لذتوں کے خواب دیکھتا ہے، جن صورتوں مورتوں سے خوابوں میں عشق کرتا ہے، وہ مجھے زندگی میں حاصل ہیں۔ میرے دائیں بائیں زندگی رقص کر رہی ہے، حسن میرے دائیں بائیں رقص کر رہا ہے، لیکن میرے اندر میں اندھیرا ہے۔ میں وہ کشتی ہوں جس کی کوئی منزل نہیں، میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی گھاٹ نہیں۔ یہ کیوں ہے؟ ان سے کہنے لگا یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے؟ میں نے کہا میرے عزیز اس دل پہ میرے اللہ کا پہرا ہے، یہاں نہ عورت جا سکتی ہے، نہ موسیقی جا سکتی ہے، نہ مال جا سکتا ہے، نہ دھن دولت جا سکتے ہیں۔ یہ دل کے کان پیسے کی کھنک نہیں سنتے، دل کی آنکھیں پیسے کی چمک نہیں دیکھتی، دل کی آنکھیں کسی کے حسن سے اثر نہیں لیتی، دل کی آنکھوں کو وادی، دامن، کوثر، مرغزار، چشمے، ندیاں، نالے، جھرنے، آبشاریں، موسیقی کی دھنیں، اللہ کی قسم یہ دل ان ساری چیزوں سے نا آشنا ہے۔ اسے صرف اللہ چاہیے، اللہ چاہیے، اللہ چاہیے۔ جس دن دل میں اللہ کو بٹھا لوگے تیری کشتی کو ساحل ملے گا، تیری کشتی کو گھاٹ ملے گا، تیرے اندھیرے کو اجالے ملیں گے، تیری زندگی کو منزل ملے گی۔ آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے شاید موسیقی سے دل بہل جائے گا، مال کی چمک سے دل بہل جائے گا، شاید مورت اور صورت سے دل بہل جائے گا۔ یہ مٹی کی صورتیں، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ فنا کی جھوک، یہ فنا کا گھاٹ۔ جاؤ ٹوٹی قبریں دیکھو، حسن کے انجام دیکھو، چڑھتا سورج نہ دیکھو، مغرب میں ڈوبتا سورج دیکھو، جوانیاں نہ دیکھو، بڑھاپے کے جھریاں اور تانے بانے دیکھو، گانے نہ سنو، رونے والیوں کے بین سنو، بلند و بالا گھر نہ دیکھو، ٹوٹی قبریں دیکھو، ٹوٹے قبریں دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، چلتی باراتیں نہ دیکھو، سیاستدانوں کے جلسے جلوس نہ دیکھو، یہ خود بھی اندھے، ان کے لیے زندہ باد کرنے والے بھی اندھے۔ ان قریب خوفناک خوفناک قبر کا منہ کھلے گا اور اس وقت ان کو یاد آئے گا ہائے 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 میں کیا کر بیٹھا، پر آج کی ہائے کسی کام کی نہیں۔ ارے اس وقت میں تیری آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک گیا جو مکھی کے سر کے برابر بھی کیوں نہ ہو تو تیرے ہزاروں برس کے گناہ اللہ دھو کے پاک کر دے گا۔ میں نے کہا میرے عزیز تو جہاں تلاش کرتا ہے وہاں یہ سودا ملتا نہیں، جہاں ملتا ہے وہاں تو آتا نہیں، تو کام کیسے بنے گا؟ درد دائیں گھٹنے میں ہے، دوا بائیں گھٹنے پہ لگ رہی، درد اپنی جگہ پہ، دوا اپنی جگہ پہ، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ اب اللہ نے اس کو 97 اور 2003 میں جا کر اللہ نے اس کو استقامت دی اور وہ بدلا اور داڑھی رکھی اور مجھ سے بڑی داڑھی، مجھ سے بڑی پگڑی۔ تم لوگوں نے اسے بہت سونے ناشتے دیکھا ہوگا، میں نے اس نوجوان کو رات کو بچے کی طرح تڑپ تڑپ کے روتے دیکھا ہے کہ یا اللہ میں کیا کر بیٹھا، یا اللہ میں کیا کر بیٹھا، میں نے کتنوں کو گمراہ کیا۔ وہ ایسا رویا کہ میں بھی رو پڑا اس کو رونا دیکھ کر۔ اگر ان چیزوں میں چین و سکون ہوتا تو یوں دنیا برباد نہ ہوتی، یوں دنیا میرے بھائیوں، یوں دنیا کے سینے وہ ویران نہ ہوتے، دل کالے نہ ہوتے۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اللہ پکار رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، آ جا آ جا۔ میں روز ہی اسی آیت کو پڑھ دیتا ہوں، حالانکہ جی میں آتا کوئی اور پڑھ لوں، یہ آیت اپنے آپ ہی میرے منہ پہ آ جاتی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ کی محبت کی باہیں کھلی ہوئی ہوں اور اللہ پکار رہا ہو، آجا میرا بندہ، آجا میرا بندہ۔ جیسے ماں اپنے بازو پھیلاتی ہے اور چھوٹا معصوم بچہ 2-2.5 سال کا جو چلنا سیکھ چکا ہے لڑکھڑاتا ہے، ماں کہتی آجا، تو ایسے ایسے آتا ہے
آجا، اور دوڑنے کی کوشش کرتا ہے، پھر کہتی آجا، پھر جو لپکتا ہے اس سے پہلے ماں لپکتی ہے، اسے اپنی گود میں لیتی، بھینچتی، چپکاتی، چومتی، چاٹتی ہے۔ یہ آیت مجھے یوں ہی ایک تصور دکھاتی ہے جس سے اللہ کی محبت کی باہیں کھلی ہوئی ہوں، اور اللہ کہہ رہا ہو آ جاؤ میرے نافرمان بندو، کہاں جا رہے ہو؟ آ جاؤ، آ جاؤ، آ ہی جاؤ نا۔ کب تک دھکے کھاؤ گے؟ کب تک گناہوں کے چسکے لیتے پھرو گے؟ تم نے نظر اٹھانے کی لذت چکھی، ارے کبھی جھکانے کی لذت بھی چکھ دیکھ۔ تم نے گانوں کی لذت کو سنا چکھا، ارے کبھی میرے قرآن کے نغمے کی لذت بھی چکھ کے دیکھ۔ ہائے ہائے، راتوں کو موسیقی کی محفلیں، شراب جوئے کی محفلیں کی لذتوں کو چکھا، کبھی رات کو تنہائیوں میں میرے سامنے تڑپنے کی لذت تو چکھ دیکھ۔ ایک دفعہ یہ چسکا مل گیا تو پھر روتے پھرو گے، رلاتے پھرو گے۔ ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ اور میرے بھائیو، آج کی بڑی جہالت اللہ کا نہ جاننا۔ ہم جانتے نہیں اللہ کون ہے، ہم جانتے نہیں اللہ کون ہے۔ میں 10-12 سال ہو گئے، میں نے مضمون بیان کرنے چھوڑ دیے، یہ نہیں، میں بھول بھی گیا ہوں، لیکن میرے بھائیوں چل چل کے دیکھا کہ نسل کو تو اللہ کا ہی نہیں پتا۔ میں اگلے نقطے کیا سمجھاؤں، میں اگلی گتھیاں کیا سمجھاؤں؟ یہاں تو خود اللہ کا نہیں پتا۔ وہ محبت کرنے والے، یہ بھاگنے والے، وہ اپنی رحمتوں کی بارشیں برسانے والا، ستاری کی چادر ڈالنے والا، زمین آسمان کے خزانے نکال کے قدموں میں ڈھیر کرنے والا، یہ اپنے محسن کے باغی ہوئے پڑے ہیں۔ یہ تو کتے سے بھی ہم نیچے چلے گئے، جو ایک وقت کی روٹی کھا کر ساری زندگی اس در سے لگ کے گزار دیتا ہے۔ گھر کا چھوٹا بچہ بھی مارے تو چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے، زبان حال سے کہتا ہے تیرے باپ کی روٹی کھائی ہے، تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ 6 فٹ کا جوان اجنبی آ جائے، لپک کے پڑتا ہے، یا مار دے گا یا مر جائے گا۔ یہ تو ایک کتے کی وفا ہے۔ میرے رب نے سر سے پاؤں تک جسم دیا، نطفے سے انسان بنایا، دل دماغ کا نظام دیا، محبت کرنے والی ماں، شفقت کرنے والا باپ، گھر کی چھت دی، زمین کا فرش، سورج کی آگ، چاند کی ٹھنڈک، تاروں کی روشنی، جھلملاہٹ، کائنات کے لاکھوں جانور پرندے ذبح کر کے میرے دسترخوان پہ سجائے، پھل ٹوٹ کے آئے، دودھ تھنوں سے نکل کے آیا، مرغیاں ذبح ہو کے آئیں، بکریاں ذبح ہو کے آئیں، پرندے بھنے ہوئے آئے، گوشت پکے ہوئے آئے، کباب پکے ہوئے آئے، سبزیوں کے ڈھیر لگ گئے، روٹیوں کے ڈھیر لگ گئے، کپڑوں کے ڈھیر لگ گئے، زمین کے فرش کو بچھا کر ساتھ سبزہ اگایا، ساتھ ہواؤں کو چلایا، ساتھ میٹھے پانی کو نکالا، کڑوے پانی کو جدا کیا، دریاؤں کو بہایا، سمندروں سے بخارات کو اڑایا، بحر و بر کی مخلوق کو میری خدمت میں لگایا۔ ایک کتے نے ایک روٹی پر زندگی نبھا دی۔ اتنی ساری نعمتوں کی کیا قیمت ہونی چاہیے، کبھی سوچو تو صحیح۔ صرف آنکھ نہ جھکا سکے، کان کو گانے سے نہ بچا سکے، اپنی زبان کو گالی سے نہ روک سکے، 5 وقت نماز نہ پڑھ سکے، کسی کی بیٹی سے نظروں کو جھکا نہ سکے، کیا اللہ سو گیا ہے؟ کیا اللہ غافل ہے؟ کیا وہ دیکھتا نہیں؟ یا موت نہ آئے گی، یا قیامت نہ آئے گی، یا جنت بھڑک نہیں رہی، یا جنت مہک نہیں رہی، یا دوزخ بھڑک نہیں رہی، یا ترازو ٹوٹ گیا، یا پل سراغ اٹھا دیا گیا؟ نہ 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 نہ، وجاء ربک والملک صفا صفا، یہ میرا اللہ آ گیا۔ وجیء یومئذ بجہنم، یہ دوزخ آ گئی، وازلفت الجنۃ للمتقین، یہ جنت آ گئی، وان منکم الا واردها، یہ پل صراط آ گیا، والموازین القسط، یہ ترازو آ گیا، اور پھر میں بھی آ گیا، وحشرناہم، میں بھی آ گیا۔ کیسے آیا؟ بندھا ہوا، پکڑا ہوا، جکڑا ہوا، سمٹا ہوا، میں بھی آیا۔ فتاتون افواجا، فوج در فوج، میں بھی آیا۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، قبروں سے نکلتے ہوئے میں بھی آیا۔ فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة، قبریں پھٹی، ہم نکلے، یہ اللہ، یہ جنت، جہنم، یہ جنت، یہ پل صراط، یہ ترازو، یہ فرشتے، یہ عرش کے فرشتے۔ میرا اللہ بولا بندو آج حساب کو تیار ہو جاؤ۔ رب کو سوتا سمجھا تھا، جو سارے حضروں کو موسیقی سے
سے بھر دیا، جھوٹ سے بھر دیا، آوارگی سے بھر دیا، بینکوں میں سود پہ پیسے رکھے، رات کو جوئے کھیلے، شرابیں پی. کیوں؟ میں سو گیا تھا، میں غافل ہو گیا تھا، ایٹمی طاقتوں نے مجھے کمزور کر دیا تھا، ایٹمی طاقتوں سے میں ڈر گیا تھا. آج کے راکٹ اور ٹی وی کے زمانے سے میری طاقت میں ذوف آ گیا تھا. آؤ 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 وجاء ربک والملک صفا صفا، میں بھی آیا، فرشتے بھی آئے. یوم نسیر الجبال فتری الارض بارزہ وحشرناہم، جمع کیا، لقد احصاہم، باندھا، وعدہم عدا عدا، اور گن گن کے رکھا، گن گن کے رکھا. بھاگو بھاگو، این المفر، کہاں بھاگو گے؟ یہاں کوئی علاقہ غیر نہیں ہے. این المفر، قتل کی علاقہ غیر، بھاگ گئے، اب بھاگو. این المفر، بھاگ کے دکھاؤ، بھاگ کے دکھاؤ. چھپو چھپو، تربیلا کے پہاڑوں میں جا کر چھپ جاؤ. لا تخفى منکم خافیہ، آج نہیں چھپ سکتے. فانفذوا فانفذوا، چھپ کے آدمی جان بچائے، بھاگ کے آدمی جان بچائے، یا طاقت اور لڑ کے جان بچائے. تو میرا کہتا فانفذوا، آج طاقت ہے تو نکل کے دکھاؤ، نکل کے دکھاؤ. یا اللہ تو کیا کرے گا؟ ابھی تیری کتاب کھولوں گا، ابھی تیری کتاب کھولوں گا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یا اللہ پھر کیا کرے گا؟ پھر میں کہوں گا پڑھ، اقرأ کتابک، تیرا ایک ایک حرف لکھا آئے گا. پھر تو کیا کہے گا؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، ہائے میں مر گیا، ہر اس کتاب نے سب کچھ لکھ کے دے دیا. لو پکڑو پکڑو پکڑو. کسی کے الٹے ہاتھ میں آئی، کہے گا ہائے میں مر گیا، یا لیتنی لم اوت کتابیا، اور لوگوں میں بازی ہار گیا، وہ میں بازی ہار گیا، دیکھو میرے الٹے ہاتھ میں کتاب آ گئی. ہائے، اللہ کہے گا تولو، ادھر بازی ہارا ہوا، الٹے ہاتھ میں کتاب، ادھر نیکیاں گھٹی، ادھر اعلان ہوا، ادھر اعلان ہوا فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، آج وہ بازی ہار گیا، نیکیاں گھٹ گئیں. قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسد بعدہ ابدا، ناکام. پھر اللہ کہے گا پکڑو خودو پکڑو خودو. پکڑیں گے، مجھے دیکھنا، پتہ نہیں تمہیں نظر آئے کہ نہ آئے، مجھے دیکھنا فرشتے کیسے پکڑیں گے. یہاں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں دیکھ رہے ہو، یہاں اس جبڑے کو یوں کھینچیں گے، یہ سارا جبڑا نکل کے باہر آ جائے گا، اور اسے یوں دھکا دیں گے، یوں پلٹ پلٹ ہوتا ہوا گرے گا. عورتوں کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں گھسیٹیں گے، اور وہ لڑکنیاں کھاتی جائے گی، کہیں گے رحم 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 رحم. تو آگے جب فرشتے کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کریں. اور میرے بھائیو، اکثر نوجوان بیٹھو، تمہیں اللہ کا واسطہ دے، تم اس زندگی سے واپس آ جاؤ. گناہوں کی زندگی میں کچھ نہیں ہے، مال کی دوڑ میں کچھ نہیں ہے، ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ مٹ جانے والا گھر ہے، اس کے سودے کر دو، آخرت کا سودا نہ کرنا. فرشتوں نے پکڑا، باندھا، جکڑا، جہنم میں دھکا دیا. آگے فرشتوں نے کہا ارے بدبختو، الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، تمہیں کوئی نہیں بتانے آیا تھا کہ کچھ کر لو؟ قالوا بلا، کہ آئے تو تھے. پھر تم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا آپ پہ ویکھی ویسی. ہاں، سر میں درد ہو تو نہیں کہتا آپ ویکھی ویسی، کہتا گولی دو گولی دو گولی دو، سر میں درد ہے. ارے ظالم، موت کا درد پڑنے والا ہے تو اس کی دوا بھی تو کر لے. ارے بجلی کا بلب فیوز ہو جائے، بلب لگاؤ، اندھیرا بلب لگاؤ. تو قبر میں اندھیرے آنے والے ہیں تو اس کا علاج بھی تو کر لے، اس کا بھی تو علاج کر لے. وہ یہ دھوکے کا گھر ہے، تو کہر سو ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اٹھ گئے شاہوں کے جنازے، وزیروں کے جنازے، بیگم اور صاحب کے جنازے، امیر و امیرن، غریب و غریبن، شاہ و گدا، حسین و بدصورت، قوی اور ضعیف. جاؤ تو دیکھو قبریں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ یہ ہے وہ آخری ٹھکانہ، تیاری کر کے آؤ. آگ میں گرے، آگ نے جکڑا اور پکڑا، بستر بچھ گئے، آگ کے انگارے اکٹھے کر کے بستر، اوپر چادر ڈالی گئی آگ کی تہ سے،
کمرے بنائے گئے نارن احاط بہم سرادقها، اوپر چھت لگائی گئی، انها علیہم موصدہ، چھت بھی آگ، دیواریں بھی آگ، چارپائی آگ، بستر بھی آگ، اندر آگ، کرتا آگ کا، شلوار آگ کی، ٹوپی آگ کی، اوپر سے کھولتا ہوا پینے کا پانی، جس کا پیالہ منہ کے قریب کرے گا تو سارے منہ کی کھال ادڑ کے پیالے کے اندر گر جائے گی، اس کے باوجود اسے پینا ہوگا، اسے پینا، سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں، سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں، ہے یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا، پیے گا، پیاس ایسی، پینا پڑے گا، پیے گا، پیٹ کی آنتیں میدا کٹ کر پخانے کے راستے سے باہر نکلے گا، فرشتہ اٹھا کر پھر منہ میں آ کے جڑ دے گا۔ میرے بھائیو یہ ہو رہا ہے، میرے نبی معراج پہ گئے، دیکھا ایک آدمی کا سر، ایک آدمی کا پیٹ گنبد کی طرح، گنبد کی طرح، اوروں کو سزا ہو رہی مختلف، اس کو عجیب سزا، اس کے پیٹ کے اندر سانپ بچھو نظر آئے، جس کو اندر سے کاٹ رہے تھے، اس کے اندر کے کاٹنے کی وجہ سے اس کی ہائے ہائے سب سے زیادہ، اس کی چیخ و پکار سب سے زیادہ۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو آپ کہا یا رسول اللہ یہ حضروں میں سود کھانے والا، یہ سود کھانے والا ہے، یہ سود کھانا، حضروں سے ناراض ہوتے میں اپنے ضلع کا نام لیتا ہوں، یہ ملتان کا سود کھانے والا ہے۔ سود کھانے والے کے پیٹ میں سانپ اتر گئے، زانی شرابی کو باہر سے سانپ ڈسیں گے، سود کھانے والے کے پیٹ میں سانپ اتر جائیں گے، اس کو اندر سے ڈسیں گے۔ حضروں کے بینکوں میں یہودیوں نے پیسہ رکھا ہوا ہے سیونگ اکاؤنٹ میں، ہندوؤں نے، سکھوں نے رکھا ہوا سیونگ اکاؤنٹ میں۔ حضروں کے بینکوں میں کس نے سیونگ اکاؤنٹ کھولے ہوئے، کس نے فکسڈ ڈپازٹ کھولے ہوئے؟ اور تم بینک والوں کے دھوکے میں آ گئے کہ آپ کا پیسہ بڑھ رہا ہے، آپ کا پیسہ بڑھ رہا ہے، 5 سال بعد اتنا، سال کے بعد اتنا، اتنا پروفٹ۔ یہ پروفٹ نہیں ہے، یہ ایمان کے سودے ہیں، یہ آگ ہے کہ انگارے ہیں، انگارے ہیں، آگ ہے۔ سود کی نسل کبھی پنپ نہ سکی، حلال کھانے والوں کو کوئی مٹا نہ سکا۔ میرے بھائیو یہ اس طرح پکڑائے گی، اور اگر اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو فرشتہ کہے گا فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وصعد سعادۃ لا یشقى بعدها ابدا، مبارک مبارک مبارک، فلاں کامیاب ہو گیا، فلاں کامیاب ہو گئی، اعلان ہوتے لگائے گا، کپڑے پہناؤ سبز ریشم، زیور پہناؤ، سونے کے کنگن، یحلون فیہا من اساور من ذہب، کپڑے لاؤ، یلبسون ثیابا خضرا، سبز ریشمی۔ 5 فٹ کا آدمی جنت کا کیا مزہ اٹھائے گا؟ اس کا قد اٹھاؤ، کتنا؟ آدم علیہ السلام کا، آدم کا قد کتنا تھا؟ 125 فٹ، 125 فٹ لمبا قد، تمہارے اس مینار سے بھی اونچا جوان ہوگا۔ عورت کا قد بھی اتنا، مرد کا 125 فٹ کی ہائٹ پر جا کر قد، مردن چہرے سے داڑھی ہٹا دی جائے، جنہوں نے دنیا میں نہیں رکھی پتہ نہیں آگے رکھنی پڑ جائے تو پتہ نہیں، لیکن جنت میں جا کر داڑھی غائب، مردن داڑھی غائب، جردن جسم کے بال غائب، صرف سر کے، پاؤں کے، پلکوں کے، بھیگی مونچھیں، چمکتا چہرہ، یوسف علیہ السلام کا حسن، داؤد علیہ السلام کی زبان، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، تاج سج گئے، تھج گئے، ادنا موتی جنتی کے تاج کا ساری کائنات کو روشن کر دے، اور اس کے جسم سے اٹھنے والی مہک، اس کے کپڑوں سے اٹھنے والی مہک یوں ہوا میں لہرا دیا جائے، صرف دوپٹہ، جنت کی عورت دوپٹہ لہرا دے تو زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات خوشبودار ہو جائے گی، خوشبودار ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک نعرہ لگائے گا جب اسے کامیاب ہو گئے، ہو اس کے تو ہے اصل میں نعرہ، نعرے کو قرآن نے بنایا، لفظ بنایا ہے نعرہ۔ آدمی خوشی میں آواز ضرور نکالتا ہے، آواز بے ساختہ نکلتی ہے، جس نے ہمیشہ کی کامیابی کو پا لیا، آج وہ نعرہ نہ لگائے تو کیا کرے؟ ہمیش ہمیش ہمیش، کہاں سے اور لفظ لاؤں؟ ابدی 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 ابدی، یہ لفظ بھی چھوٹا ہے، یہ لفظ بھی چھوٹا۔ ذرا اور سوچو، کھلے گی بات۔ اللہ کی ذات میں آگے کی طرف سوچنا شروع کرو کہ اللہ کی کہیں جا کے کوئی انتہا، کہیں جا کے کوئی انتہا، کہیں جا کے میرا اللہ ختم ہوتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، او میرا بھائی، او میری بہن، تو بھی ایسے ہی ہو جائے گا کہ جیسے میرے رب کو بقا ہے فنا نہیں، تجھے بھی اللہ ایسی بقا دے دے گا۔
فعل بنا دیا. ہو خوشی کے نعرے لگ رہا ہے. وہ کہے گا تجھے کیا ہو گیا؟ پھر کہا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ. کہا دیکھو 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 میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا. وہ کہیں گے تو کیسے پاس ہو گیا؟ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا حضروں میں کہ میرا اللہ میرا امتحان لینے والا ہے. میں تیاری کرتا رہا، میں تیاری کرتا رہا. یہ کس کا مکالمہ ہوگا؟ اوپر سے اللہ کا جواب ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو مزیدار زندگی مبارک مبارک مبارک. آج تو مہمان اللہ میزبان. وہ زندگی کہاں؟ فی جنت عالیہ، اونچی جنت. وہ جنت کہاں؟ ساتویں آسمان سے شروع ہو کر اللہ کے عرش سے جا کر مل جاتی ہے. کیا ہے اس میں؟ قطوفها دانیہ، پھل پکے خوشے جھکے. ذللت قطوفها تذلیلا، خوشے پکا کر جھکا کر سروں پر لٹکائے گئے. ایک بدو بولا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں. کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ایک کوا ایک مہینہ سیدھا اڑتا چلا جائے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، 1 مہینے کی اڑان کے بعد انگور کا ایک گچھا ختم ہوگا. کہنے لگا یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے کہا تیرے باپ نے بڑا چھترا ذبح کر کے کھال اتار کے ڈول بنوایا کبھی تیری ماں سے؟ کہا جی ہاں کئی دفعہ. اور جتنا بڑا وہ ڈول ہے اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا. تو اپنی سادگی میں بولا یا رسول اللہ بس بس مجھے میری بیوی کو تو ایک ہی دانہ کافی ہے. آپ نے کہا تیرے سارے گھر کو کافی ہے. جب انگور اتنا بڑا تو کیلا کتنا بڑا، تربوز کتنا بڑا. سوچ سوچ میرے بھائیوں کہ کیا کچھ اللہ نے بنایا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ، پھل جھکے خوشے پکے. لحم طیر مما یشتہون، کبھی گوشت کے ذکر. فاکہۃ مما یتخیرون، کبھی پھلوں کے ذکر. انہار من ماء غیر آسن، اٹکھیلیاں لیتی پانی کی نہریں. انہار من لبن یا لم یتغیر طعمہ، دودھ کی، شہد کی، شراب کی. عینان تجریان، چشمے بہ رہے. عینان نضاختان، چشمے ہوا میں اڑانی مار رہے. اوپر ہوا میں اڑ اڑ کے پانی جا رہا ہے. تجریان بھی ہیں، نضاختان بھی ہیں، اور اڑنے والے محل بھی ہیں. ان فی الجنت لبیوت لیس لها معالیق من فوقها ولا عماد من تحتها. جنت میں کچھ گھر ایسے ہیں نیچے ستون کوئی نہیں، اوپر زنجیر نے پکڑا نہیں، ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ داخل کیسے ہوں گے؟ آپ نے کہا جیسے پرندہ اڑ کے گھونسلے پر چلا جاتا ہے ایسے اڑتے ہوئے اس کے اندر چلے جائیں گے اور اس سے نیچے اتر آئیں گے. پھر اس کو سجایا جنت کی خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ، کہیں حور عین، کہیں خیرات حسان، کہیں عربا اترابا، کہیں کواعب اترابا، کانہن بیض مکنون. کیا حسن و جمال، کیا ان کا کمال. اللہ کے نبی نے اتنی تفصیل بتائی ہے کہ میں زبان سے بتا نہیں سکتا. تم میں سکت نہیں سن سکو، الٹا مجھے فتوے لگانے شروع کر دو گے. اس تفصیل سے اللہ کے نبی نے جنت کو کھولا ہے. کیا کیا بتایا ہے. ہائے ہائے، تو کوئی تو ہوتا تو جنت کی بھی دوڑ لگا تھا. حضروں کی دوڑ چھوڑ میاں کہاں الجھ گیا. ادھر آ، 1 گرٹ موتی کی، 1 چاندی کی، 1 زمرد کی، 1 یاقوت کی، 1 لال کی، 1 جواہر کی، مشک کے گارے، زعفران کی گھاس. اللہ کا چھت عرش بنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے حسن اپنے نور میں سے اس پہ نور ڈالا. عورت جنت کی لڑکی کو وہ حسن بخشا کہ اپنے نور میں سے نور ڈالا. ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی، حسین ہو جائے گی. پینے پلانے کے ذکر. یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. کچھ لوگ ہوں گے جو شراب کو ڈالیں گے خود پیئیں گے، ڈالیں گے خود پیئیں گے. ایک اوپر کا درجہ یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا. کچھ لوگوں کو جنت کی حوریں پلائیں گی ڈال کے. غلام بھی پلا رہے، خدام بھی پلا رہے، فرشتے بھی پلا رہے، نوکر بھی پلا رہے، مہمان بھی پلا رہے. اور جنت کی حور آئے گی قدم اٹھاتی ہوئی، ہاتھ میں جام، دوسرے میں سراہی، قدم میں چکور کی چال ہوگی. چکور ایک پرندہ بڑے نخرے کی چال چلتا ہے، بڑے نخرے کی چال چلتا ہے. اس لیے یہ جو نئی بس آتی ہے اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک ٹور چکوری کی. جب وہ تھوڑی پرانی ہو جائے تو پھر لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کرے.
پھر جب تھوڑی اور پرانی ہو جائے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. پھر جب تھوڑی اور پرانی ہو جائے تو لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگا. یہ میں نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ یہ تبلیغ میں سڑکوں پہ پھر پھر کے حاصل کیا. سڑکوں پہ چلتے چلتے زندگی گزر گئی. یہ میرا تجزیہ ہے کہ یہ ہوتا ہے. آج جنت کی عورت کے ہاتھ میں جام ہوگا اور ایک قدم تیری طرف اٹھائے گی. ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ دکھائے گی تجھے. 1,00,000 اس کے جسم کے بل، انداز، اس کی ادا، اس کی مسکراہٹ. بالغنج کالطفل الولید المسعدی. جنت کی عورت یوں مسکراتی ہے جیسے پنگھوڑے میں بڑا بچہ مسکراتا ہے. چھوٹے بچے کی مسکراہٹ کیسی پیاری لگتی ہے. کیا اس کو ہم بار بار ہنساتے ہیں کہ اس کے گال، اس کی مسکراہٹ جی کو موہ لیتی ہے. بچہ پرایا کیوں نہ ہو. یہ جنت کی عورت کا اللہ تعالیٰ یہ جنت کی عورت کی مسکراہٹ ہے. وہ ایسے مسکرائے گی جیسے معصوم بچہ مسکراتا ہے. پھر ہاتھ میں جام ہے. فی جنت تجری العیون خلالها والحور تخطر فی رشاقۃ اخید تختال فی حلل حرائر سندس استبرق واصابر من عسجد والتاج يعلو فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواهر وزمرد حتى اذا اقتربت اليه تبسمت بالغنج كطفل الوليد المسهد فهناك غرت الطيور ورتلت لحن الخلود بكل غصن املد. یہ میرا یار تھا عرب شاعر. میں نے اس سے کہا تھا کوئی جنت مجھے سنا تو اس نے مجھے اشعار میں سنائی. اشعار میں کیا پوچھتے ہو؟ وہ کیا جنت ہے؟ اٹکیلیاں لیتی، ناز و انداز دکھاتی، ہواؤں کے انداز، حوروں کی چال، چن کا چل کے آنا، ناز و نخرے میں آنا، ریشم میں سج کے آنا، تاج کا سر پہ دھج کے آنا، موتیوں کی چمک، انگوٹھیوں کی چمک، اس کی چال کا حسن، اس کی نظر کا حسن، اس کے چہرے کا حسن، اس کے ہاتھوں کے جام، سر پہ تاج سجے ہوئے جن کا ادنا موتی مشرق اور مغرب کو مشق چمکائے گا، اور شانوں پہ بکھرے ہوئے بال جو پاؤں کی ایڑی تک جا رہے ہیں. چند بال توڑ کے دنیا میں ڈال دو، سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے، روشن ہو جائے، معطر ہو جائے. دنیا کی حسینہ کے سر میں جوئیں اور اس حسینہ کے سر میں مشک و کافور کی خوشبو آئے، بلے اڑ رہے ہیں. ہاں ایمان والی عورت کو چھوٹا نہ سمجھو. اگر یہ اللہ کو راضی کر کے مر گئی تو اس جنت کی عورت سے اس کا حسن 70,000 گنا زیادہ ہوگا. وہ آ رہی، مسکرا رہے، معصوم بچے کی طرح مسکرا رہے. ایک نظر پڑے گی اسے پینا بھی بھولے گا، جام بھی بھولے گا. پہلے صرف نظروں سے پیے گا. وہ نظروں سے پلائے گی، یہ نظروں سے پیے گا. 40 برس بس ایسے بیٹھے دیکھتا رہے گا. 40 سال. یہ کیا عوض ہے؟ یہ دنیا میں نظر کی حفاظت کا آج صلہ مل رہا ہے. دنیا میں نظروں کو جھکانے کا آج لذت آج مل رہی. یوں بیٹھ کے 40 سال اس کو بس ایسے دیکھتا رہے گا. وہ دیکھنے کی لذت پاتا رہے گا. آنکھوں میں بات ہو رہی ہے. یہ بات زبان کی بات سے زیادہ لذیذ ہوتی ہے. آنکھ کی بات زبان کی بات سے حسین ہے. وہ یوں دیکھ رہا ہے اور وہ اسے دیکھ رہی ہے. اسے پلانا بھولا، اسے پینا بھولا، اسے دینا بھولا، اسے لینا بھولا. یوں بیٹھا دیکھ رہا ہے. 40 برس گزر جائیں گے، دیکھنے کی لذت کم نہ ہوگی. یہ زنا چھوڑنے کا صلہ ہے. یہ نظروں کو جھکانے کا صلہ ہے. اس حور کی پاک آواز کو جو سننے کو ملی ہے، یہ حضروں میں موسیقی کے نہ سننے کا صلہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کا گانا سننے والا اور رات کو رونے والا اللہ برابر کر دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سود کھانے والا اور حلال میں بچوں کو دوائی بھی نہیں دے سکتا اور بچوں کا تڑپنا دیکھتا ہے پر اس کے جیب میں ایک پیسہ نہیں کہ دوائی لے کے دے سکے. یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نماز پڑھنے والا، چھوڑنے والا، رات کو ناچنے والا، رات کو رونے والا، سود کھانے والا، حلال کھانے والا، نماز پڑھنے والا، نماز چھوڑنے والا، سچ بولنے والا، جھوٹ بولنے والا، پاک دامن اور زانی، باپرد، بے پرد، آوارہ، متقی، ان دونوں میں اگر کوئی فرق نہیں ہے اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ آپ پہ معاف کر دے گا. مولوی صاحب ہمیں زیادہ ڈرایا نہ کرو. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ آپ پہ معاف کر دے گا. پھر میں کہتا ہوں پھر ابن زیاد اور حسین کا جھگڑا تو مٹ گیا. پھر شمر اور حسین برابر ہو گئے. پھر ابن زیاد اور حسین برابر ہو گئے. اگر یہی قصہ کہانی تھی تو بڑا پاگل حسین تھا جو اپنے گھر کے 16 افراد کو ذبح ہوتے دیکھتا رہا اور صبر سے سہتا رہا. معصوم بچے عبداللہ آخری. ارے ظالموں، بچہ تو مرغی کا بھی ذبح کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. یہ تو آل رسول تھی، یہ تو آل رسول.
آل رسول عبداللہ 2 سال کا سب کٹ چکے ہیں، اکیلی ذات باقی رہ گئی ہے۔ 16 آل رسول میں سے شہید ہوئے، باقی تو جان نثار تھے۔ 16 آل رسول میں آخری عبداللہ بلوایا، پیار کر لوں، الوداع کہوں، جانے کا وقت ہے، موت سر پہ کھڑی ہے، زندگی جانے کو ہے، موت آنے کو ہے، تو عبداللہ کو بلوایا، اسے پیار کر رہے، وہ پیاس سے بلک رہا تھا، اس کو سینے سے لگایا اور اس کے ہونٹوں کو چوما، یوں گود میں لیے بیٹھے تھے کہ ابن الموقت کا سنسناتا ہوا تیر آیا اور عبداللہ کے گلے کے پار ہو گیا۔ ہائے ہائے، ساری جنگ میں ایک حرف زبان پہ نہیں آیا، لیکن جب اپنے معصوم بچے کو تڑپتے دیکھا تو دل ہی تو ہے نسم کو خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، اس کے خون کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، دونوں چلو بھر لیے اور یوں آسمان کی طرف اٹھائے، میرے مالک اگر تو نے مدد کو روک لیا ہے تو بھی میں تجھ پہ راضی ہوں، لیکن ان سے تو ہی نمٹنا۔ پھر تو حسین پاگل دیوانہ حضروں والوں سے آ کے دین سیکھتا، آج کے دانشوروں سے آ کے دین سیکھتا اور یہ قصہ ہی نہ ہوتا۔ نہیں، یہ ہونا ہے تاکہ سچ اور جھوٹ نکھر جائے، حق و باطل نکھر جائے، محبت، وفا، غداری، جفا کھل کے سامنے آئے اور کل اللہ قیامت کو کہہ سکے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے نافرمانو الگ ہو جاؤ۔ یہ کارخانہ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ رات کی ناچنے والی اور رات کی رونے والی کو ایک کر دوں، یہ کارخانہ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ نظر جھکانے والے اور اٹھانے والے کو برابر کر دوں، گانے سننے والے، قرآن سننے والے کو برابر کر دوں، ماں باپ کے پاؤں دھو کے پینے والے اور ماں باپ کا گریبان پکڑنے والے کو برابر کر دوں۔ نہیں، یہ اندھا قانون نہیں ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کس کتاب میں پڑھ کے آئے ہو؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کہاں لکھا ہوا ہے کہ مجرم اور محرم برابر ہو جائیں گے؟ کیسے ہو سکتے ہیں کہ شمر اور حسین ایک پلڑے میں تول دیے جائیں؟ کیوں؟ تو کیا اللہ نے آج قانون بدل دیا؟ یہ صرف پہلی صدی کا قانون تھا، اب قانون بدل دیا ہے کہ گانا سننے والا اور قرآن سننے والا برابر ہو جائیں گے، ماں باپ کو دھکے دینے والا اور ماں باپ کے چرنوں میں بیٹھنے والا یہ برابر ہو جائیں گے؟ کیا قرآن بدل گیا؟ کیا حدیث بدل گئی؟ تفسیر بدل گئی؟ یا اللہ بدل گیا؟ وہی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وہی ہے۔ لا تغیرہ الحوادث ولا یخشى الدوائر، وہی ہے۔ کل یوم هو فی شان، وہی ہے۔ هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، وہی ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، وہی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آ جاؤ آج توبہ کر لیں، آ جاؤ آج بس کریں، بہت اپنے رب کو ناراض کر لیا، آؤ بھائی آج صلح کریں اپنے مولا سے۔ تو بولو توبہ کرتے ہو؟ کوئی میں نے ذاتی تقاضا رکھا ہے؟ مجھے سارے نوجوان نظر آ رہے ہیں، مجھے بوڑھا کوئی نظر آ رہا ہے، یہ ساری نرسری بیٹھی ہوئی ہے، نرسری جس سے باغ بنے گا، جس سے بہار آئے گی، جس سے باد صبا چلے گی، جس سے نسیم کے جھونکے آئیں گے اور انسانیت کو پھر سے بہار دیکھنے کو ملے گی۔ اکھیاں ترس گئیں نوجوان نسل میں تقویٰ دیکھنے کو، اکھیاں ترس گئیں عورتوں میں تقدس پاک دامنی پردہ دیکھنے کو، اکھیاں ترس گئیں میرے بھائیوں بازاروں سے سود کو نکلتا دیکھتے اور اللہ کی اطاعت کو دیکھتے۔ خزاں کب ختم ہوگی؟ اب ختم ہونے کے آثار ہیں۔ یہ مجمع، یہ نوجوان، یہ نسل، ایک زمانہ تھا ایک آدمی ہماری نہیں سنتا تھا، آگے 2-4 بوڑھے بیٹھے ہوتے تھے، ہم سنانے والے ہوتے تھے، وہ بھی سوئے ہوئے ہوتے تھے۔ آج اللہ نے رخ پھیرا ہے، مجمع
نجموں کا رخ بیرا ہے، صبح کی آمد ہے، باد صبا چلنے والی ہے، سفیدی نمودار ہونے والی ہے، اندھیروں کے بھاگنے کا وقت آ چکا ہے، ظلم کے سونے کا وقت آ چکا ہے، عدل کے جاگنے کا وقت آ چکا ہے۔ جلدی جلدی توبہ کر کے ہم اس دعوت کی مبارک محنت میں چل پڑے، تاکہ آئندہ جو اسلام کی نسل اور ہوا چلنے والی ہے اور نسل آنے والی ہے، اس سب کا اجر ہمیں مل جائے، ہمیں مل جائے۔ میرے بھائیو، آج اتنی میری مان لو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آج توبہ کر کے اٹھو۔ بین توبہ کے نہ اٹھنا تو بولو کرتے ہو توبہ، تو ایک دفعہ منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ آج زمین آسمان کو گواہ بنا دو، آج فرشتے خوش ہو گئے، آج اللہ بھی خوش ہو گیا، اور مجھے میرے رب کی قسم جس نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے، اگر تم نے دل سے کہا ہے تو تمہیں مبارک ہو، تمہارے سب معاف ہو چکے ہیں۔ جاؤ جاؤ، آج اللہ تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، اور مجھے میرے رب کی قسم اندھیرا ہے، پتہ نہیں کون آیا ہے کون نہیں آیا ہوا، کون کس جگہ سے آیا، کیا نام، باپ کا کیا نام، لیکن میرا اللہ علیم خبیر قدیر حکیم لطیف، وہ اللہ آپ سب کو جانے، نسل کو جانے، ماں باپ کو جانے، وہ اللہ اس وقت جن بھائیوں نے سچی توبہ کی ہے، اللہ ان کا نام لے کر، ان کے باپ کا نام لے کر اپنے عرش پہ صدا لگا رہا ہے، ندا کر رہا ہے، لوگوں فرشتوں، فلاں بن فلاں نے توبہ کی، تم گواہ رہو، میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ یہ تمہارا ایک بول یا اللہ میری توبہ اگر دل سے کہا ہے تو اس نے تمہیں حضروں سے اٹھا کر اللہ کے عرش پہ پہنچا دیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اللہ نام ہی ایسا ہے، اس لیے میں کہا کرتا ہوں اللہ کو خدا نہ کہا کرو، نہ اللہ خدا ہے، نہ اللہ گاڈ ہے، نہ بھگوان ہے، نہ اوتار ہے، نہ دیوتا ہے، اللہ بس اللہ ہی ہے، اللہ بس اللہ ہی ہے، اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، اللہ کا ترجمہ اللہ ہی ہے۔ علماء نے خدا استعمال کیا ہے، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، اپنا وجدان، اپنا ذوق بتا رہا ہوں، اللہ اللہ ہی ہے، اللہ اللہ ہی ہے۔ کسی بھی لفظ میں سے حرف نکالو مطلب بدل جاتا ہے، کسی بھی حرف میں سے مطلب نکالو مطلب بدل، حرف نکالو اس کا مطلب بدل جاتا ہے۔ جمیل کا جیم ہٹاؤ میل بن گیا، میل بن گیا، آگے میم ہٹاؤ تو جیل بن گیا، جیل بن گیا، یا ہٹاؤ تو جمل بن گیا، جمیل خوبصورت، جمل اونٹ، اور جیم ہٹاؤ تو میل گندگی، جمیل حسین، میل سنگ میل، اور یا ہٹاؤ اور میم ہٹاؤ تو جیل بن گیا۔ ایک لفظ میں سے حرف نکلا تو مطلب زمین سے آسمان ہو گیا، زیر زبر کا فرق ہو کر بکری اور بکری ہو گیا، سن اور سن ہو گیا۔ یہ صرف زیر زبر کے بدلنے سے۔ خدا کا خا ہٹاؤ دا ہو گیا، دال ہٹاؤ تو خود ہو گیا، الف ہٹاؤ تو خود ہو گیا، دال ہٹاؤ تو خا ہو گیا، اللہ کا الف ہٹاؤ تو للہ، قرآن نے گواہی دی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا لام ہٹاؤ تو لہو ہو گیا، قرآن بولا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آخری لام ہٹاؤ تو الہ ہو گیا، قرآن بولا وہو الذی فی السماء الہ فی الارض الہ۔ اب الف بھی ہٹا دو، لام بھی ہٹا دو، اگلا لام بھی ہٹا دو، آخری لام کی پیش کی آواز کو باقی رکھو، باقی سب کے اوپر ہاتھ رکھ دو، تو پیش کی آواز بھی اللہ ہی اللہ بولتی ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ ہو بھی اللہ، لہو بھی اللہ، للہ بھی اللہ، الہ بھی اللہ، اور اللہ تو اللہ ہی ہے، اللہ تو اللہ ہی ہے۔ دل کے پٹ کھول دو، وہ کہو اپنے رب سے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، اپنے دل کو تخت بنا دو، عرش بنا دو اپنے رب کا، پھر دیکھو اللہ تمہیں زندگی کی کیسی بہار دکھاتا ہے۔ بھائیو، تبلیغ اللہ سے جڑنے کا کام ہے، یہ اللہ گھر بیٹھے نہیں ملتا، یہ دھکے کھانے سے ملتا ہے، در در کی ٹھوکروں میں ملتا ہے، در سے بے در ہو، گھر سے بے گھر ہو،
گھاٹ گھاٹ کا پانی پیو میرے بھائیو، تب اللہ ملتا ہے۔ امام غزالی نے 27 سال کی عمر میں مدرسہ نظامیہ کے صدر مدرس ہونے کا عہدہ سنبھالا، جو اس زمانے میں امیر المومنین سے بڑا عہدہ تھا عزت اور وقار کے لحاظ سے، اور 4 برس کے بعد اس کو ٹھوکر مار دی۔ صرف 31 برس کی عمر میں اس کو چھوڑ کے نکل گئے۔ 10 سال در در، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ 10 برس گزر گئے دھکے کھاتے۔ ایک دن ایک آدمی بولا، ارے غزالی کیا ملا؟ عزت چھوڑی، تدریس چھوڑی، مسند چھوڑی، تصنیف چھوڑی، اور اس وقار چھوڑا، تمکنت چھوڑے، تجھے کیا ملا؟ تجھے کیا ملا دھکے کھا کے؟ لوگ نا تجھے بستر اٹھا کے کیا ملا؟ اچیلا لگا کے کیا ملا؟ مثال لگا کے کیا ملا؟ کیا ملا تجھے؟ گھر بیٹھے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، گھر بیٹھے نہیں مل سکتا تھا۔ یہ کہاں کا دین، یہ کہاں کی شریعت، یہ کہاں لکھا ہے بیوی بچے چھوڑ کے جاؤ؟ میں کہتا ہوں جہاں لکھا ہے وہاں پڑھتے نہیں، جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہی کوئی۔ تو جنگ میں نماز وقت میں لکھا ہوگا، پیچھے دیکھو صحابہ کی سیرت، نبی کی سیرت، تو پتہ چلے گا کیسے چھوڑے۔ تو امام غزالی کا جواب سنو، ارے تمہیں بتاؤں مجھے کیا ملا، میں تمہیں بتاؤں مجھے کیا ملا۔ ترکت ہوا لیلا وسعدا بمعزل، ترکت ہوا لیلا وسعدا بمعزل، وعدت الى مصحوب اول منزلی، فنادت بي الاشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي۔ ارے میں نے لیلا چھوڑی، میں نے سعدا چھوڑی۔ 3 نام ہیں عشقیہ جو عربی اشعار میں بولے جاتے ہیں، لیلا، بثینہ اور سعدا، یہ علامتی نام ہے، علامتی۔ تینوں کردار موجود تھے۔ اگر میں نے کیا مطلب، میں نے مجازی خدا چھوڑے، مجازی تصور چھوڑے، مجازی تخیل چھوڑے، مجازی عشق چھوڑے۔ وعدت الى مصحوب اول منزلی، میں اپنے محبوب کو لوٹا، اس کے گھر کو لوٹا، اس کی راہوں کو لوٹا۔ مجھے دور سے اس کی محبت کا نور نظر آیا، اس کے گھر کے آثار نظر آئے۔ تو جیسے حضروں کی طرف لوٹتا ہوا مسافر دور دراز سے آ رہا ہوتا ہے، تو جو ہی حضروں کے وہ میل پڑتا ہے، حضروں 10 کلومیٹر، اس کا دل اچھلنے لگتا ہے، اور وہ گاڑی سے پہلے اڑ کے پہنچتا ہے، بس سے پہلے اڑ کے گھر پہنچتا ہے۔ کہا اے میرے دوست، مجھے میرے رب نے اپنی محبت کا نظارہ کروایا، مجھے لیلا بھولی، مجھے سعدا بھولی، مجھے سب کچھ بھولا، میں لپک کے چلا، میں دوڑ کے چلا، میرا شوق مجھ سے پہلے میرے اللہ سے جا ملا، میرا عشق مجھ سے پہلے میرے اللہ کے در پہ جا گرا۔ تو جب مجھے میرا اللہ ملا تو مجھے سب کچھ ملا۔ او میاں مجھے میرا اللہ مل گیا ہے، مجھے میرا اللہ مل گیا ہے۔ تو بھائیو، یہ اللہ کی راہوں میں نکلنا، اپنے اللہ سے صلح کرنا ہے۔ ہمیں کیا ملے گا آپ کو چلا دھکا دے کے، 4 مہینے دھکا دے کے؟ ہم کوئی سیاسی جماعت ہیں کہ کل کوئی الیکشن، یہ ہماری سیاست ہے۔ کو معاف کر دے گا۔ دعا دو جو ہمارے لیے کام کروا گیا۔ جانے کا وقت آ چکا ہے، جانے کا وقت آ چکا ہے۔ اگلی گھڑیاں منتظر ہیں، جنت، آسمان، آراستہ، فراستہ، ملک الموت آئے، جبریل آئے، ایک فرشتہ آیا، نام نہیں لکھا، ایک فرشتہ ملک مبارک، کبھی زمین پہ نہیں اترا، پہلی دفعہ جبریل فرشتہ اندر، ملک الموت باہر۔ جبریل نے بڑے ادب سے کہا، یا رسول اللہ، باہر ملک الموت کھڑا ہوا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، آپ فرمائیں گے تو اندر آئے گا، نہیں آ سکتا آپ کی اجازت کے بغیر۔ آپ نے کہا آنے دو، ملک الموت اندر آئے، کہ یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، یہ پہلا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جانا۔ آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، 63 سال 4 مہینے میں آ جاؤں گا دوبارہ، رہنا چاہتے میں واپس چلے جاتا ہوں، چلنا چاہتے تو لے جاتا ہوں۔ آپ نے کہا اگر میں کہوں تو میری جان بھی نکالو گے، جی آپ کی بھی نکالوں گا۔ اور آپ نے جبریل کو دیکھا ایسے، کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ تو جبریل بولے، یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا، باقی آپ کی مرضی۔ تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ، پہلے جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے بعد حضرت والوں کے ساتھ کیا کرے گا، ہند سندھ والوں کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا۔ ملک الموت کھڑا ہوا ہے، وہ فرشتہ کھڑا ہوا ہے، جبریل واپس گئے، پیغام لے کر آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔
بھائی میرے بھائیو، مجھے میرے رب کی قسم، اگر اس کو اللہ کا نبی یہ مسئلہ حل نہ کرواتا تو آج جیسے بازار چل رہے ہیں، جیسے موسیقی کا بازار گرم، جیسے ماؤں کے باپ کی نافرمانیاں، جیسے جھوٹ ستم قتل فریب، اس پر ہم سب کے سب مسخ ہو چکے مسخ ہو چکے، یا دھسا دیے جاتے، یا اڑا دیے جاتے، یا بندر خنزیر بنا دیے جاتے، دو اس کملی والے کو جو روتا روتا جاتے بھی تمہارا مسئلہ حل کروا گیا۔ جب آپ نے کہا اللہ نقرت عینی، بس میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اپنے پاس بلا لے۔ یہ سن کر جبریل کی ہائے نکل گئی، ہائے یا رسول اللہ، آپ نے جانے کا ارادہ کر لیا تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد اب میں کبھی نہیں آؤں گا، وہ وہی آج بند ختم۔ ہمیں کا ملک الموت کو حکم دیا، آخری وقت تھا، آخری وقت کی نصیحت سنو، الصلاۃ الصلاۃ، حضروں والوں نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ کتنے ہیں پڑھنے والے، آخری نصیحت کو کتنے ہیں پانی دینے والے، کتنے ہیں اس کو اس کا پاس رکھنے والے۔ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، غریبوں سے اچھا سلوک کرنا، ما ملکت ایمان، غلام کہا ہے، مراد صرف غلام نہیں،